کل رات سے یونانی ڈے کی فکر میں مشغول ہو گیا. اسی میں میری آنکھ لگ گئی. بکرات اور کئی سارے حکماں میرے خواب میں آ گئے اور فرمانے لگے اگر یونانی ڈے منانا ہی تھا تو میرے نام پر، میرے جنم دن پر کیوں نہیں. میں نے جواباً عرض کیا کہ نئے ہندوستان کی مٹی میں سودائی مزاج کا غلبہ ہو چکا ہے. جناب آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہاں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے بزرگوں کا حال کیا ہے؟ کسی بزرگ لیڈر کے چہرے پر فکر کا غلبہ دکھائی دیتا ہے اور کسی پر ہذیان کا غلبہ اور کسی پر نسیاں کا غلبہ. اس پر جالینوس نے مجھے ٹوک دیا اور کہا میرے نام پر یونانی ڈے کیوں نہیں؟ تو میں نے جواباً عرض کیا کہ دنیائی طب نے حکنا آپ ہی سے سیکھا اور مجھے پتہ ہے کہ مشکل وقت میں حکنے کی اہمیت کیا ہے. مگر ہندوستان میں کئی حکمہ کی منظم اور غیر منظم جماعتیں موجود ہیں جو ایک دوسرے کے لوازمات اور ضوابط میں حکنا کرنے اور کروانے کے ماہر ہیں، اور اس لیے یونانی ڈے ایک دن کے بجائے 2 دن منایا جا رہا ہے. اسی میں ابن سینا نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اس دن اتباع حضرات اصل میں کیا کرتے ہیں؟ میرے منہ سے غلطی سے استفراغ نکل گیا. فوراً میں نے اپنی غلطی درست کرتے ہوئے بولا کہ دراصل چند اتباع حضرات جن کو بولنے کا موقع ملتا ہے وہ اپنے فاضل خیالات کا اخراج کلمات کی صورت میں کرتے ہیں، اور جو نہیں بولتے ان میں دراصل نضج کا عمل نامکمل ہوتا ہے. بدقسمتی سے آپ حکمہ میں سے کسی نے اختلافاً بھی خیالات کے غلبے کو خلط کا درجہ نہ دے دیا ہوتا تو آج میں بھی خیالات کے حکنے پر کونسل سے ایک پروجیکٹ سینکشن کر کے لے آتا، کیونکہ کلاسیکل لٹریچر میں کسی بھی بات پر ریفرنس کا ہونا ضروری بات ہے، اور جس بات کی ریفرنس کلاسیکل لٹریچر میں نہیں ہے وہ بات اگر انسانی صحت کے بقا کے لیے اشد ضرورت بھی ہو تو اس کا حشر کونسل میں استفراغ شدہ مادے سے زیادہ کچھ نہیں. آج ہم خرید فروخت کے اس دور میں زندہ ہیں جہاں ہم جڑ سے مرض کا خاتمہ فروخت تو کرتے ہیں، دوسری طرف یونانی کی جڑ اکھاڑ پھینکنے کی تیاری درجہ انحطاط پر پہنچ چکی ہے. کچھ جڑیں ہم نے خود ہی اکھاڑ دی اور کچھ جڑوں پہ اوروں کا نام آ گیا. سلسلہ ایسے ہی چلا تو بہت جلد آیوش میں انگریزی یو حرف کا غیر طبی طور استفراغ ہو جائے گا. آخر میں ہم خواب میں آئے ہوئے اتباع کرام سے دست بوس ہوئے. پیچھے سے ایک باروب شخصیت کا ہاتھ میری جانب بڑھا اور انہوں نے مجھ سے مخاطب ہوئے کہا کہ میں حکیم اجمل خان ہوں، اور آگے فرمایا میں اور میرے خاندان نے زندگی بھر ایک ہی نسخے پر کام کیا، اور وہ نسخہ تھا نسخہ خلل شکم، اور اسی میں حسب ضرورت اضافہ کرتے رہے. مگر جن حکماں نے سینکڑوں نسخے دنیائی طب کو ہدیہ کر دیے، یونانی ڈے کے اصل حقدار وہی حکمہ ہیں. اور آج حکیم صاحب سے بات کر کے مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اگر ہم آج کسی عزت کے مقام پر ہیں تو فقط اس لیے ہیں کہ صدیوں پہلے جو وقار، جو عزت، جو ریپوٹیشن اتباع حضرات نے طب کو بخشا ہے، اسی وقار کے طفیل
آج ہم اور آپ باعزت کہلائے جاتے ہیں۔ خدا را دنیائی طب کو تار تار ہونے سے بچائے۔ شکریہ۔ تحریر حکیم نصیر۔